ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی 9 تاریخ اور براہ راست نشریات کے حوالے سے اس لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام جو کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہو گیا اور بحمدللہ آپ کے سوالات بھی آپ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان کا یہ اسپیشل پروگرام جو کہ احکام پر منحصر ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں. ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ. آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اصلاح معاشرہ جس طریقے سے اسلام پسند کرتا ہے کہ معاشرے کو پسند کیا جائے، تو کل کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دسترخوان کے جو آداب ہیں، کس طریقے سے کھانا تناول کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کرنا چاہیے. تو اسی ضمن میں آج چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ سحر کے کیا قوانین ہیں اور سحر کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. ماہ مبارک رمضان تمام چیزیں اس کی بابرکت ہیں، تمام چیزیں اس کی خداوند عالم نے اس طرح سے عطا کی ہیں کہ اس کے اندر خداوند عالم ہر عمل کو بہت زیادہ ثواب کے ساتھ عطا کرتا ہے. جیسے کہ ماہ مبارک کے افطار کا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کھجور بھی افطار کسی کو کرائی تو اس کا ثواب بہت عظیم ہے، یا مثال کے طور کے اوپر کسی کو ایک جرعہ آب بھی پلا دیا تو ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے اور تمام گناہوں کو بخشنے کے برابر ہے. اسی طرح سحر کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. سحر میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک خود سحری کرنا، یعنی کچھ ایسا کھانا پینا کہ انسان اگلے دن پورے دن روزے سے رہنے والا ہے، لہٰذا تھوڑا سا کچھ کھا لے تاکہ اس کے جسم بالکل خالی نہ رہے، کچھ توانائی اس کے پاس رہے. تو سحر میں کچھ نہ کچھ کھانا خود ایک عمل ہے جی، اور ساتھ ہی ساتھ سحر میں جاگنا یہ ایک دوسرا عمل ہے جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ہماری جو آج کل کی لائف سٹائل ہو گئی ہے اس میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیر رات تک جاگنا ہے، پھر اسی وقت سو رہے ہیں تو اب کون دوبارہ سحر میں اٹھے گا، تو ہم روزے کی نیت کر لیں گے، سحری تو یہی جو بھی کھا لیا یہی سحری ہے، اس عنوان سے ہم کرتے ہیں چیزیں. اور پھر نماز صبح جو ہماری جو عادت ہے نماز صبح میں اٹھے اور نماز صبح پڑھی، تو ہم ایک برکت سے محروم ہو رہے ہیں. خود سحر میں اٹھنے کی ایک برکت، سحر خیزی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اور اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ 30 دن جو ہمیں ماہ مبارک کے مل رہے ہیں اس میں کم سے کم اپنی عادت ڈالیں کہ اس کی برکت سے بہرحال ہم محروم نہ ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے سحری رات میں کر لی ہم سحر کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ آپ صرف ایک زاویے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ صرف سحری کو کھانے کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ خود سحر میں اٹھنا ایک الگ چیز ہے. خداوند عالم سحر میں کی جانے والی دعاؤں کو جلدی مستجاب کرتا ہے. روایت میں ہے کہ جب تمام دنیا سو رہی اور بندہ خدا اٹھ کر بارگاہ الہی میں التجا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، یہ بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی بات کو سنوں اور اس پہ لبیک کہوں. جیسے کہ خطبہ شعبانیہ میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نماز کے وقت ہے وہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ خدا اس وقت جب دعا کرو گے تو اس کو مستجاب کرے گا، جب اسے پکارو گے تو وہ لبیک کہے گا. تو یہ نماز شب کا وقت جو سحر کا وقت بھی ہے یہ بہترین وقت ہے عبادت کا پورے سال، چہ بسا کہ ماہ مبارک رمضان. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سحری کرنا ایک فعل ہے اور سحر میں اٹھنا ایک دوسرا فعل ہے. اگر کسی انسان کی عادت نہیں ہے، وہ نہیں کھاتا ہے سحر میں اٹھ کے، نہ کھائے، ایک کھجور کھا لے، ایک جرعہ آب پی لے سحر کی نیت سے تاکہ اس کو سحری کرنے کا ثواب ملے، دوسرا سحر میں اٹھنے کا اس کو ثواب ملے. اگر انسان، بہت سے ہمارے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 21 دن تک کوئی کام انجام دے تو یہ اس کی عادت بننے لگتی ہے. تو اب تو 30 دن ہمارے پاس ہے،
اس 30 دن میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم صبح اٹھنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، کم سے کم رمضان کی برکت سے یہ کام کریں، رات میں تھوڑا جلدی سونے کی کوشش کریں، صبح سحر کے وقت اٹھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمیں نہیں کھانا پینا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز شب کم سے کم پڑھیں، مختلف دعائیں ہیں، دعائیں سحر پڑھیں، بہت لمبی والی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی دعائیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن خود یہی جاگنا سحر میں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کو یاد کرنا خود انسانی کمال تک پہنچنے کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان کسی کمال تک پہنچا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ معنوی اعتبار سے ہو، اس میں سحر خیزی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سحر کرنا ایک عمل ہے اور سحر میں جاگنا ایک دوسرا عمل ہے، اور ہمیں دونوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں دونوں سے استفادہ کرنا ہے اور دونوں کی برکت کو حاصل کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ جاگنا بھی ایک عبادت ہے اور سونا بھی عبادت ہے اس ماہ مبارک میں، جیسے کہ پہلے بھی یہ سوال کیا گیا کہ اب یہ جو عبادتیں ہیں اور اللہ کے لیے عبادتیں ہیں ساری، نماز شب کا جو مفہوم ہے کہ وہ روز انسان نماز شب پڑھتا ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی جو شبائے قدر کی جو نماز ہے، اس کے علاوہ جو نماز شب ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور کیسے اس کی تاکید کی گئی ہے؟ دیکھیں، رمضان کی راتوں میں یعنی یہ جو شب ہیں، شب اول سے لے کے شب 30 تک نماز شب کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں وارد ہوئی ہیں، اور نوافل بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے ماہ مبارک رمضان کی رات میں، اور یہی وہ نمازیں ہیں جس کو دیگر مذاہب جو ہیں وہ جماعت سے پڑھنے لگے، جبکہ رسول نے اس کو جماعت سے پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ ہمارے ہاں مستحب نمازیں نہیں، ہمارے ہاں مستحب نمازیں ہیں، اور ماہ رمضان کی شبوں میں تقریباً پوری 30 شبوں میں ملا کر 1000 رکعت نماز ہے۔ وہ 1000 رکعت اس طرح سے ہے کہ پہلی جو 20 راتیں ہیں یعنی شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چہارم سے لے کے شب 20 تک، 20ویں تک یعنی 19 کا دن گزر کے جو شب آئے گی وہ شب 20 ہے۔ تو یہ پہلی 20 راتیں جو ہیں، اس میں رات میں مستحب ہے کہ ہر رات 20 رکعت نماز نوافل کی پڑھی جائے، 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، اس کی تفصیل ہے کتابوں میں، لیکن 20 رکعت نماز پڑھنی ہے پہلے 20 دن میں، یعنی 20 راتوں میں۔ یہ ہو جائیں گی تقریباً 400 رکعت نماز، کیونکہ آپ 20 کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 400 ہو جائے گی۔ آخری 10 راتیں جو بچی ماہ مبارک رمضان کی، شب 21 سے لے کے شب 30 تک، اس میں ہر رات 30 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ ہو جائیں گی 30 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 10 سے تو یہ 300 رکعت ہو جائے گی، تو 400 اور 300 یہ ہو گئی 700 رکعت۔ اس کے علاوہ شب 19، شب 21 اور شب 23 100 رکعت الگ سے شب قدر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، تو یہ 300 ملا کر پورے 1000 رکعت نماز ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نمازیں جو ہیں یہ مستحب نمازیں ہیں، یہ جماعت سے نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا خاص طریقہ بالکل نماز صبح کی طرح، بعض جگہوں پہ مثال کے طور پر قل هو اللہ کی تکرار، بعض میں شب قدر کی جو نماز ہے 100 رکعت، اس میں یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو 1 دفعہ قل هو اللہ بھی کافی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید ہوئی، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا شاید کسی پروگرام میں یا اس سے پہلے کی کسی قسط میں، کہ ماہ مبارک چونکہ برکت ہے اس میں، اور خداوند عالم نے اس میں ہر چیز کو بہت زیادہ بڑھا دیا، یعنی ملٹیپلیکیشن کے لا میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے قرآن کی تلاوت، مطلب دنیاوی ملٹیپلیکیشن نہیں ہے، وہ قدرت کی بالکل طرف سے جو الہی دیا ہے، گیا نظام الہی ہے۔ دیکھیں آپ اگر رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے اس میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک آیت پڑھیں گے تو ایک آیت پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا، جی۔ لیکن اگر آپ ماہ مبارک میں قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو اگر آپ نے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن ختم کیا تو آپ نے گویا 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اگر آپ باقی مہینوں میں 6000 بار قرآن پڑھتے، جو کہ بہت ہی مشکل ہے، کون پڑھ سکتا ہے 6000 بار قرآن؟ کریم رب کا، اس اللہ کا کرم دیکھیے کہ آپ سال بھر یعنی 11 مہینوں میں اگر 6000 قرآن پڑھ کے ختم کرتے تو اس کا جو ثواب ہوتا وہ میں اس مہینے میں ایک ختم پہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اب اسی کو نماز سے اگر آپ ٹیلی کریں کہ نماز شب پڑھے اگر کوئی انسان، اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، اس میں دعا بھی کرے گا، سحر میں جاگے گا، بارگاہ الہی میں خضوع اور خشوع کے ساتھ
حاضر ہوگا تو اس کا بھی بہرحال عظیم ثواب ہے. تو یہ نمازیں پھر ساتھ میں نماز شب. اگر کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں, لیکن کم سے کم کوشش کرے کہ نماز شب ضرور ماہ مبارک رمضان میں پڑھے. اگر 11 رکعت پڑھ سکتا ہو, جو پوری 11 رکعت ہے نماز شب, بہت اچھا ہے. کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں نہیں کرے گا تو کب کر پائے گا, بہرحال جاگ رہا ہے انسان. اور اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم وہ 5 رکعت یعنی 2 رکعت نماز شب کی نیت سے, 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے اور 1 رکعت نماز وطر کی نیت سے ضرور پڑھے, اور دھیرے دھیرے ان رکعتوں کو نماز شب کی بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ اس رمضان میں اس کی فضیلت سے محروم نہ رہ جائے. جزاک اللہ. اگر اب وہ افراد جن کی جو قضا نمازیں رہتی ہیں جو پنجگانہ ہیں اور اس کو وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے, تو کیا ایسا شخص نماز شب پڑھ سکتا ہے؟ یعنی یقیناً وہ نماز شب کے تو اس کو ثواب ملے گا, تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے شرعی؟ دیکھیں, جہاں تک نماز شب پڑھنے کا تعلق ہے, اگر انسان کی قضا نماز ہے اور وہ اس کے باوجود نماز شب پڑھنا چاہتا ہے تو نماز شب پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کو اپنی قضا نمازیں بھی پوری کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو قضا کو ادا کرنا واجب ہے, اس سے پہلے واجب ہے. یہ تو پھر بھی مستحب ہے, وہ واجب ہے. ہاں, اگر وہ پڑھنا چاہے نماز شب کوئی حرج نہیں ہے, پڑھے, لیکن اپنی قضا نمازوں کا بھی کوئی حساب کتاب صحیح کرے. کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر دن اپنی ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی نیت سے پڑھ لے. البتہ یہاں پہ اس چیز کو میں واضح کر دوں, قضا کے مسئلہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہیں, جی, ایک دفعہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی قضا ہے. جس کو معلوم ہے اس کا وظیفہ معلوم ہے, مشخص ہے کہ میری 1 سال کی نماز قضا ہے, میری 1 مہینے کی نماز قضا ہے, میری 2 سال کی نماز قضا ہے, جتنی بھی ہے اس کا حساب کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے اور دھیرے دھیرے اس کو ادا کر دے. اگر نہیں معلوم ہے تو اب اس میں 2 چیزیں, یا تو اسے حد اقل ایک معلوم ہے کہ کم سے کم اتنی ضرور ہے, اور ایک حد اکثر کی معیار ہوگی کہ اس سے زیادہ بہرحال قضا نہیں ہوئی ہیں. تو اب اگر اس کو حساب کتاب میں وہ مقصر ہے, یعنی اس نے حساب کتاب نہیں رکھا, لاوالی رہا, تو پھر وہ اس کی معیار رہے گا کہ وہ حد اقل والے کو حتماً پوری کرے, اور جو باقی حصہ ہے جو زیادہ والا ہے اس کو بھی کوشش کر کے ختم کرے. یعنی مثال کے طور پر ایک انسان ہے, اس نے حساب کتاب لگایا, آخر میں اس کو اندازہ ہوا کہ میری 1 سال کی نماز قضا ہے, اور پھر سوچے کہ اگر ہاں بالفرض اگر میں نے غلطی کی ہو کچھ کیلکولیشن میں تو بہرحال 2 سال سے زیادہ کی قضا نہیں ہے, تو پھر ضروری ہے کہ وہ 1 سال کی تو حتماً پڑھے, اور وہ جو باقی 1 سال اضافی اسے لگ رہا ہے احتیاط کی بنا پر کہ اس سے زیادہ نہیں ہے, اگر اس نے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے یا زیادہ بھول چوک کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے, یہی 1 سال کافی. لیکن اگر اس نے بھول چوک کی ہے, حساب کتاب نہیں کیا ہے, کوئی حساب ہی نہیں ہے, ایسے ہی اندازے کر رہا ہے, تو پھر اسے باقی والا حصہ جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے. تو اب اس کا طریقہ یہ, مثال کے طور پہ 1 سال کی نماز قضا ہے, تو بھائی 1 سال کی نماز اکٹھا پڑھنا چاہے تو اس کے لیے تو بہت ہی سخت چیز ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دن مثال کے طور پہ نماز صبح کے لیے جب کھڑے ہوئے تو 2 رکعت نماز صبح پڑھی, اور 2 رکعت نماز صبح قضاء عمری کی نیت سے دوبارہ پڑھ لی. پھر ظہر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو 4 رکعت نماز ظہر واجب آج کی پڑھی, اور 4 رکعت نماز ظہر قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لی. عصر بھی اسی طرح, مغرب بھی اسی طرح, عشاء بھی اس طرح. تو سال بھر کے بعد آپ کی پوری 1 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. تو آپ کے اوپر سخت بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا اور نمازیں ادا ہو جائیں گی. اگر اس طرح سے کر رہا ہے اور ساتھ میں نماز شب بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر قضا بھی کر رہا ہے, واجب نمازیں نہیں پڑھتا ہے, نماز صبح اس کی قضا ہوتی ہے اور نماز شب کے لیے جا کر نماز شب پڑھ رہا ہے, تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ واجب چھوڑ کر مستحب کو انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر اب ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا اسی ضمن میں کہ اگر شخص روز مطلب ماہ مبارک رمضان میں وہ پہلی شب سے ہی وہ شروع کرتا ہے, جیسے کہ وہ شب 23 میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے, تو یہ اپنا وظیفہ بنا لے اور آخر شب تک یعنی جو عید کا چاند نظر آتا ہے اس سے قبل وہ روز اس طرح کی عمل کو انجام دے, یعنی 100 رکعت نماز پڑھے روز اس نیت سے, تو کیا اس کی قضاء عمری اس سے کم ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر اس کے اوپر قضا نمازیں ہیں تو ہر رات 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اگر مستحب نماز کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس سے وہ قضاء عمری ختم نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہی مثال کے طور پہ ہر دن کی 17 رکعت واجب نمازیں ہیں. 2 رکعت نماز صبح ہے, 4 رکعت نماز ظہر ہے, 4 رکعت نماز عصر ہے, 3 رکعت نماز مغرب ہے اور 4 رکعت نماز عشاء ہے. یہ 17 رکعت نماز اس کے اوپر واجب ہے یومیہ پنجگانہ. اگر یہ انسان یہ کرے کہ ہر شب 100 رکعت کا مطلب یہ کہ تقریباً وہ 102 رکعت ہو جائے گی, یعنی وہ پوری 6 دن کی نماز ہے, جو ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک دستور بھی ہے کہ شب قدر میں عام طور سے مساجد میں نماز جماعت قضاء عمری کی نیت سے پڑھ لی جاتی ہے اور 6 دن کی نمازیں ادا
کر لی جاتی ہیں کہ 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے اور واجب نمازیں بھی ادا ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ وہ 100 رکعت جو مستحب ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، لیکن جس انسان کے اوپر قضا نمازیں اس کے لیے مستحب ایسے بھی نہیں ہے، اس کو قضا نمازیں پہلے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اس سسٹم کو رائج کیا کہ کم سے کم ایک انسان اس شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ کر اپنی قضا کی 6 دن کی نماز تو بہرحال ادا کر لے گا۔ تو اگر 6 دن کے حساب سے، کیونکہ 100 رکعت تقریباً 6 دن بنیں گے، اگر ہر رات وہ کرتا ہے تو اگر وہ پورے مہینے اس عمل کو انجام دے تو تقریباً 180 دن کی نماز ہو جائے گی۔ 30 کو جب آپ 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 180 ہو جائے، یعنی تقریباً آدھے سال کی نماز اس کی، 6 مہینے کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں کام انجام دیتا ہے تو 6 مہینے کی نماز اس کی گردن کے اوپر سے اتر جائے گی، لیکن اگر وہ اسی طرح پڑھے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح ہر دن کے حساب سے پڑھے تو اس کے اوپر 6 مہینے کی نماز تقریباً ادا ہو جائے گی، انصاف کا جس طرح سے سوال ہے۔ تو اگر اس طرح کریں تو ان کی 6 مہینے کی نماز ادا ہو جائے گی، باقی اگر 6 مہینے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سال بھر میں دوسرے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا سخت کام ضرور ہے، لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان میں مشقت، محنت کرنے کا ثواب اس کو الگ سے ضرور ادا کیا جائے گا، خداوند عالم ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا، لیکن اس کی واجب چونکہ اس کی گردن پر ہے وہ بہرحال دھیرے دھیرے ادا ہو جائے گا۔ اور نہیں تو وہ طریقہ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، لیکن اس سے سال بھر میں 1 سال کی نماز ادا ہوگی۔ لیکن جس کے اوپر بھی قضا نمازیں ہیں اس کو اس کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے۔ مستحب عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قضا اس کی گردن کے اوپر واجب موجود ہے، لہذا پہلے واجب کو ادا کریں پھر مستحب عمل کو انجام دیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو سوال لے لیتے ہیں، اور ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور وہ پہلے اسلام میں تھا اور اس نے بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، یعنی خدا کا انکار، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد مرتد ہونے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو اس درمیان جو اس کی ساری عمل ہے، جو مطلب نمازیں ہیں اور جو قضا ہے، وہ اس کو کیسے ادا کرے گا اور کس طریقے سے توبہ کرے تاکہ وہ اسلام میں پھر سے داخل ہو جائے؟ اگر کوئی شخص پہلے سے مسلمان ہو اور مرتد ہو جائے، علیاذ باللہ، یعنی انکار کر دے خدا کی توحید کا، وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت کا اور معاد کا، یہ 3 چیزیں ہیں جن کے انکار سے انسان مرتد ہوتا ہے، یا کسی ایسی ضرورت مذہب کا انکار کرے جس کی بازگشت، جس کا نتیجے میں ان 3 میں سے کسی ایک چیز کا انکار ہوتا ہو۔ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن کہتا ہے میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، ہمت نہیں ہو پاتی، جو بھی ہے، توفیق نہیں ہے، جو بھی ہے، تو یہ منکر نماز نہیں ہے، یہ تارک صلاۃ ہے۔ اس کے بھی احکام ہے کہ اس سے میل جول کم کیا جائے، اس کے ہاں بیٹی دینا، اس سے بیٹی لینا، اس طرح کے عمل انجام لے، اس کا ہدف یہ ہے کہ تنبیہ ہو کر عمل کرنے لگے۔ ایک دفعہ کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے، علیاذ باللہ، اور اس کے نتیجے میں گویا وہ رسول کی رسالت کا بھی انکار کر رہا ہے، خدا کی توحید کا بھی انکار کر رہا ہے، یا معاد کا انکار کر رہا ہے، تو یہ پھر مرتد کے حکم میں ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ نماز کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں رسول کا آنا صحیح ہے لیکن مجھے عبادت سمجھ میں نہیں آتی ہے، مثال کے طور پہ، تو یہ ارتداد میں تو نہیں ہے لیکن یہ تارک ہے، لہٰذا بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو جائے اور اس کے بعد توبہ کرے، توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، یہی اقرار کرنا، نادم ہونا کہ میں نے غلط کیا، اور خدا بند عالم سے طلب مغفرت کرنا، اور اس کے بعد دوبارہ کلمہ شہادتین کو جاری کرنا اور اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس بیچ میں جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں، اگر ماہ مبارک رمضان بیچ میں پڑا اور اس نے روزہ اس کے چھوٹے، کیونکہ بہرحال مرتد ہو گیا تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں کی قضا کرے اور جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں وہ نمازیں بھی ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے قبل اس سے کہ اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا اس کو پھر سے نکاح کرنا ہے اور پھر وہ بچوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یعنی اگر وہ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شادی، اس کی پوری فیملی، جی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے نکاح صحیح ہے، اس کے بچے بھی حلال ہیں، کیونکہ ہر اسلام نے تمام وہ عقود جو جس مذہب میں جس طرح سے رائج ہوں شادی بیاہ کے سلسلے میں، جو اس کے علاقے کی رسم ہے، اگر اس کے حساب سے اس نے انجام دیے ہیں تو
ان کو اسلام نے قبول کیا ہے. یعنی اگر ایک مسلمان مثال کے طور ایک کافر اپنے علاقے کی رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے، مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں ہندو مذہب کا کوئی شخص ہے تو وہ اپنے پنڈت کے پاس جا کر یا جو ان کے طریقہ ہے عقد کا اس کا طریقے سے کر کے، اور یا مثال کے طور پہ کوئی مسیحی ہے تو اپنے چرچ میں جا کے، کلیسا میں جا کر، یا یہودی ہے تو اپنے طور طریقے سے، پارسی ہے تو اپنے طور، اگر اس نے اپنے مذہب کے طور طریقے سے شادی کو انجام دیا ہے اور اس کے مذہب کے لوگوں کے لحاظ سے وہ شادی بالکل جائز طریقے کی شادی ہے، تو اگر وہ کل اسلام لے کے آتا ہے تو اس کا شادی وہی شادی کافی ہے، اس کو دوبارہ عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حلال زادے کہلائیں گے. حتیٰ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہو، یہ انسان اگر مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس کا عقد صحیح ہے اپنی کمیونٹی کے لحاظ سے، اور اس کے بچے بھی حلال زادے اور حلالی ہوں گے. اگر ان میں بچوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ حلال والا حکم اس کے اوپر باقی رہے گا. یعنی وہ عبادتیں جس میں، وہ چیزیں جس میں شرط ہے حلال زادہ ہونا، تو اگر اس میں کوئی انسان کافر والدین سے پیدا ہوا ہے اور بعد میں مثال کے طور پر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حلال زادے ہونے کی شرط باقی رہے گی اور وہ حلالی بچہ کہلائے گا. بہت خوب، جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، محترمہ نے اپنا نام تو نہیں لکھا، انہوں نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ سوال میرا یہ ہے کہ میرے شوہر جن کا بزنس یہ تھا کہ وہ سود پر رقم اپنی دیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے پہلے نہ تو کبھی خمس نکلا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس رقم کو جو ہمارے پاس ہے اس کا پاک بھی ہو جائے، اور اس کی جو رقم ہے، جو شرعی رقم ہے، اس کو خمس کے اعتبار سے نکالا جائے. تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ کس طرح سے اس کو پاک کیا جائے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو علم نہیں ہے کون سا پیسہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے، ان کے شوہر سے ان کو میراث میں ملا ہے. اب ان کو معلوم ہے کہ ان کا شوہر جو تجارت کرتا تھا وہ مثال کے طور پر سود کی تجارت تھی، تو یہ مال مخلوط بے حرام ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورے مال کا یہ خمس نکالیں گی اور اپنے مرجع کو یا اس کے وکیل کو یا وہ ادارے جو خمس لینے کے حقدار ہیں ان کے پاس اجازت ہے ان کو دے دیں گی. یعنی 20% اس کا پورا نکال دیں گی، باقی مال جو ان کے پاس بچے گا اس کو یہ استعمال کر سکتی ہیں. البتہ یہ مصالحت بھی کر سکتی ہیں، یعنی مرجع یا اس کے وکیل کے پاس جا کر اپنی پوری نوعیت کو بیان کر کے حساب کتاب کر لیں، جتنا دے سکتی ہیں دے دیں، باقی دھیرے دھیرے بھی قسطوں میں یا دیگر طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے. اگر ایک یہ ہے کہ سود کے بارے میں ذرا، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل تو خیر نہیں کیونکہ وقت بالکل نہیں، سود کے بارے میں بتائیں، اس کے لیے کتنا ممانعت ہے اور کتنا گناہ ہے اس کے؟ سود اپنے آپ میں شریعت محمدی میں، شریعت اسلام میں سود کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا سسٹم یہ ہے کہ اسلامک جو بینکنگ سسٹم ہے یا اسلام کا جو تجارتی سسٹم ہے اس میں ہر وہ عمل جو معاشرے کو نقصان پہنچائے، صرف ایک طبقے کو فائدہ پہنچائے اور دوسرے طبقے کو صرف نقصان پہنچائے، اس کو اس نے پسند نہیں کیا. سود کا پورا سسٹم ہی یہ ہے کہ وہ ایک طبقے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے گا اور دوسرے طبقے کو وہ کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جائے گا. اس وقت اگر آپ دنیا کی اکنامی کو دیکھیں تو یہی حال ہے کہ کچھ خاص فیملیز، کچھ خاص ہاؤسز ہیں جن کو مسلسل فائدہ ہے، دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے، اور جو دیگر افراد ہیں، دیگر پوری دنیا کی آبادی ہے، ان لوگوں کے علاوہ جو اس سے وابستہ نہیں ہے، وہ سب پست سے پستر اور کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام قرض دینے کا اجازت دیتا ہے، لیکن قرض الحسنہ، یعنی جو مال آپ نے دیا ہے بس اتنا ہی مال آپ کو واپس ملے گا. ہاں، شریک ہونے کی اجازت دیتا ہے، پارٹنر بننے کی اجازت دیتا ہے، فائدے میں بھی پارٹنر ہے، نقصان میں بھی پارٹنر ہے. فائدہ ہوگا تب بھی ہم ساتھی ہیں، نقصان ہوگا تب بھی ہم ساتھی ہیں. لہٰذا اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں، مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پارٹنرشپ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک تفصیلی بحث ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی کو موقع ملا تو اس کو بہت سارے سوالات بھی ہیں کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے. سرکار بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہم لکھنؤ سے روبرو ہیں پروگرام احکام اسلامی میں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو مومنین نے کیے ہیں اور لوگوں نے کیے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے، اس پر ہم ضرور ڈسکس کریں گے. ناظرین اکرام، ہمیں دیجیے اجازت اور ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیے، ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور کہ پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار کرے، ان کی ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم اجل لولیک الفرج.